اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سورہ نوح کی اگر ہم بات کریں، ویسے تو قرآن پاک ہمارے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں، ہمارے ہر مشکل کا علاج قرآن پاک میں ہی ہے، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے عقل رکھنے والوں کے لیے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ہم سورہ نوح پہ بات کریں تو سورہ نوح کی 9، 10، 11 آیات استغفار پر مشتمل ہے۔ ڈیفرنٹ استغفار ہے، کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ سمپل ہے۔ ہمارے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بھی بھیجے ہیں، چھوٹے بھی بھیجے ہیں۔ احادیث کے ریلیٹڈ بھی اگر ہم دیکھیں تو استغفار کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن 9، 10 اور 11 آیات کی سورہ نوح کا ترجمہ ہے کہ اگر تم استغفار کرو، یہ نہیں کہا تم یہ استغفار کرو، تم وہ استغفار کرو، استغفار کے ساتھ یہ چلے کاٹو، یہ عبادات کرو، صرف فرمایا ہے اگر تم استغفار کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، بیٹوں سے بھی اور مال سے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے کہ اگر تم میری طرف رجوع کرو گے، تم مجھ سے بخشش مانگو گے، تم استغفار کرو گے، تو یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کی تقریباً 80% پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اولاد، اور اولاد میں پھر اولاد نرینہ۔ دوسرا ہے مال، اس مال میں رزق بھی آتا ہے، اس میں فراخی بھی آتی ہے، اس میں کامیابی بھی آتی ہے، اس میں ہر طرح کا مال آتا ہے۔ تو 80% جو ہماری پریشانیاں ہیں تو وہ اسی سورہ نوح کی 3 آیات نے کور کر دی ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے، بیٹوں سے بھی اور مال سے بھی۔ یہ 80% تو گیا، لیکن استغفار کرے گا کون؟ اس پر غور و فکر کرے گا کون؟ ہم دن میں کتنے چغلیاں کرتے ہیں، کتنی غیبت، کتنے جھوٹ، لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں، وہ ہمیں گناہ لگتے ہی نہیں ہے نا۔ ہم سے اگر کسی سے ایسی بات چیت ہو رہی ہے نارمل، تو ہم کہتے ہیں چلو ہم نے آج کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں غیبت بھی آتی ہے، اس میں جھوٹ بھی آتے ہیں، اس میں چوری بھی آتی ہے۔ سو لہٰذا جیسے میں ڈیلی کہتی ہوں کہ روزانہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو ہے توبہ استغفار کیا کرے، 100-200 استغفار ضرور کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگا کرے۔ استغفار رزق کی فراخی کے لیے بہت اہم ہے۔ جو لوگ رزق کی فراخی چاہتے ہیں، جو لوگ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو، تو کائنڈلی وہ استغفار کا ورد کیا کرے۔ اب جیسے کل مجھ سے ایک بھائی نے پوچھا کہ ہم تو استغفار ڈیلی کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر ایک چیز کا، ہر ایک مقصد کا استغفار اور اس کی تعداد، اس کی ٹائمنگز ہوتی ہے۔ جیسے میں اگر پڑھ رہی ہوں اپنے گناہوں کے لیے تو وہ میں لا تعداد پڑھوں گی، جتنا مجھ سے ہو سکے گا، 50، 100، 200، ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن اگر میں کسی مقصد کے لیے پڑھ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی آسان ہو، میری زندگی میں معجزات ہو، تو پھر میں وہ کاؤنٹ میں پڑھوں گی۔ اور یقین کرے کہ کاؤنٹ میں پڑھنے سے بہت زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ ہماری درود شریف اور استغفار کا اگر ہم بات کریں تو درود شریف اللہ کی رضا ہے۔ درود شریف اللہ کی طرف ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ جیسے ہم درود شریف ایک دفعہ ریسائٹ کرتے ہیں تو ہمارے پتہ نہیں کتنے گناہ مٹ جاتے ہیں، کتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی استغفار کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، کیونکہ یہ توبہ ہے، یہ بخشش ہے، اور توبہ مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس ہتھیار کو ضائع نہ ہونے دے، اور توبہ کی توفیق بھی اللہ انہی کو دیتا ہے جن کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے، جن کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں استغفار کی توفیق ہو رہی ہے تو تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ تمہارے لیے یہ تحفہ ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اور اگر تم توبہ کے ساتھ درود شریف کا بھی ورد کرو گے تو وہ تعداد میں اینڈ میں بتا دوں گی کہ آپ نے کرنا کیسے ہے، کس مقصد کے لیے آپ کتنے آپ ریسائٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ توبہ اور استغفار کی طرف آتے ہیں تو یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے تمہارے لیے۔ تم مومن ہو، تمہارا ہتھیار ہے یہ۔ تو درود شریف بھی اگر تم پڑھ رہے ہو تو یقین کرو کہ یہ تمہاری نبی کی شان ہے، یہ تمہاری جو نبی کا دیدار چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ درود شریف پڑھا کرے۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم درود شریف پڑھا کرو، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں۔ جو درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بندے، فلاں فلاں کی اولاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہوگی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارا نام جاتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا نام جاتا ہے، ہمارے باپ دادا کا نام لے کر ہمیں یاد کیا جاتا ہے کہ
फला बंदे ने तुम्हारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया है। तो इस चीज़ पर फोकस रखें कि अगर आप गुनाहों की तौबा के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लातादाद पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं तो उस मकसद पर फोकस करके आपने पढ़ना है। आप एक टाइम सेलेक्ट कर ले, इशा की नमाज के बाद आप कर ले, फजर के बाद कर ले, तहज्जुद में पढ़ ले जो अल्लाह का महबूब तरीन वक्त है। अब टाइम सेलेक्ट कर ले, डेली आपने उसी टाइम पे पढ़ना है। डेली एक ही काउंट में 100 पढ़ सकते हैं 100 पढ़ ले, 200 पढ़ सकते 200 पढ़ ले, लेकिन तादाद में पढ़ा करे। 7000 मरतबा पढ़ ले, 1000 मरतबा पढ़ ले, 21,000 मरतबा पढ़ ले, 10,000। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे कहने पर अमल करें। 7000 मरतबा डेली पढ़े। फजर के बाद आप 1500 पढ़ ले, डिवाइड कर ले पूरे दिन के हिस्से पर। फिर इस तरह दोपहर में 1000 मरतबा पढ़ ले, असर के टाइम, शाम के टाइम, इशा के टाइम 1000 मरतबा पढ़ ले। तो ये आपका काउंट कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई ये टेंशन होगी कि यार वजीफ़ा तो रह गया, मैं काम कर रही थी। नमाज के बाद हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं, आप वो पढ़ ले। सुबह आपने क्या करना है, जब आप वजीफ़ा शुरू करेंगे 313 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, और 7000 मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है दिन में किसी भी टाइम, लेकिन डेली रेगुलर उसी टाइम पर। और ये नहीं करना कि वजीफ़ा शुरू कर ले फिर बीच में छोड़ दे, फिर शुरू कर ले फिर बीच में छोड़ दे, या अगर वजीफ़ा शुरू कर भी रहे हो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो जाए, आपके मसले परेशानी ख़त्म हो जाए तो आप वहीं पे वो वजीफ़ा छोड़ दे। जब हम कुआं खोदते हैं ना, तो अगर 90% पानी ऊपर आ जाए तो हम में से बहुत जो कुआं खोदने वाले होते हैं, चलो बस हमारा काम हो गया है। वही 100% तो कूदो कि पानी साफ़ सुथरा तो आए, गंद ना आए उसमें। वैसे ही मिसाल यहाँ है, जब आप की रहमत, अल्लाह ताला की रहमत शुरू होती है आपकी तरफ, तो आप वजीफ़े छोड़ा ना करें, ना मायूस ना हुआ करें। जब आप मायूस होते हैं वही टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ का। तो काइंडली जब भी वजीफ़ा शुरू करें, एक वजीफ़ा करें, लेकिन दिल से करें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस और नाउमीद ना हुआ करें, क्योंकि नाउमीदी गुनाह है। कुछ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मुआज़ात कब होंगे हमारी लाइफ में, हम कितना कंटिन्यू करें इस वजीफ़े को या दुरूद शरीफ के काउंट को कितना रखें कि हमारी लाइफ में मुआज़ात हो। मेरा उनसे एक सवाल है कि आपकी आंखें ठीक हैं, आपका जिस्मानी हर पार्ट ठीक है, आपकी लाइफ सेट है, खुश है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा, क्या ये मुआज़ात से कम नहीं? अगर तुम इस्तिग़फ़ार करते हो, अल्लाह ने तुम्हें इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की पावर दी है, तो क्या ये मुआज़ा नहीं? अल्लाह ताला अपने महबूब तरीन बंदों को अपने करीब लाता है जब उसके गुनाह मिट जाते हैं, और गुनाह मिटाने का एक ही तरीका है कि अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए अपने गुनाह की। क्या ये मुआज़ा नहीं? क्या ये किसी मुआज़े से कम है कि इंसान हो के, बशर हो के, तुम अल्लाह के इतने करीब हो कि तुम यहाँ हाथ उठाते हो और वहाँ तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाती है। एक लाइफ का एक पार्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ के किसी हिस्से में इंसान पर इतने जहनी दबाव, इतनी परेशानियाँ, इतनी उलझने, इतनी टेंशन आ जाती है कि ना तो उसका इबादत में दिल लगता है, ना तिलावत में दिल लगता है, ना रेगुलर किसी को घर के काम काज करने में, ना बच्चों में। किसी स्टेज पर, वैसे ही स्टेज मुझ पे भी आया था, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था कि दुरूद शरीफ का सहारा अगर तुम लोगे तो तुम अल्लाह का कुर्ब पाओगे और इस्तिग़फ़ार से तुम्हारी परेशानियां ख़त्म होगी। यकीन करें, हार्डली एक हफ़्ता भी नहीं लगा था और मेरी वो परेशानियां जिसने मुझे ज़िंदगी से अलग कर दिया था, अब मुझे उन परेशानियों पर हंसी आती है, क्योंकि मैं अल्लाह के करीब हो गई हूँ। मैं अल्लाह का ज़िक्र करती हूँ और अल्लाह के करीब होने का एक ही रास्ता है, वो है अल्लाह का ज़िक्र करना, और पावरफुल ज़िक्र इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ है। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे दर्जात बुलंद किए जाएंगे, तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार शरीफ नसीब होगा। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम मुझे तन्हाई में याद करोगे तो मैं भी तुम्हें तन्हाई में याद करूँगा। अगर तुम मुझे लोगों के सामने याद करोगे तो मैं तुम्हारे ज़िक्र फ़रिश्तों की आला मजलिस में करूँगा। जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, काइंडली अपने पास ही वीडियो ना रखिएगा, आगे शेयर करें, ताकि एक बंदा भी अगर आपकी जानिब से इस्तिग़फ़ार, इस वीडियो की बदौलत एक इस्तिग़फ़ार करता है तो आपके लिए और मेरे लिए सदक़ा जारिया है। दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ अपने मकासद के लिए ना पढ़ा करें। ये दो ऐसे अज़कार हैं जो दुनिया में और जो दुनिया में है उन सब पर बारी है।
اگر آپ کے لیے کوئی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، مشکلات میں گھرا ہوا ہو، کامیابی نہیں مل رہی، کسی بھی قسم کا آپ کا مقصد ہے، صرف درود شریف اور استغفار اس کا حل ہے۔ آپ نے کاؤنٹ میں کرنا ہے، جیسے میں نے بتایا 7000 آپ نے استغفار کرنا ہے، 313 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 7000 استغفار، 313 مرتبہ درود شریف۔ پھر دیکھیے کچھ ہفتے بعد، کچھ عرصے بعد آپ مجھے خود بتائیں گے کہ ہاں واقعی ہماری لائف میں معجزات ہوئے ہیں۔ اور جب آپ کنٹینیوس استغفار کرتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، لاتعداد آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، استغفار اور درود شریف کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیات میں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میں تمہاری بیٹوں اور مال سے مدد کروں گا۔ جن کو مال کی تنگی ہے وہ درود شریف اور استغفار کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ استغفار ہی وہ واحد ذکر ہے جو ہمارے رب کو ہم سے راضی کر سکتی ہے۔ صرف اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیجیے گا، کیونکہ ہمیں آگے جانا ہے، آخرت کی زندگی کا سامنا کرنا ہے، اور جو آج کل گرمی پڑ رہی ہے وہ قیامت کے دن کے 1% کی گرمی کی ایکول بھی نہیں ہے، تو وہاں کی گرمی یاد کیجیے گا کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ آج جو ہم پنکھوں اور اے سی کے سامنے بیٹھ کے بھی فریادیں کر رہے ہوتے کہ گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، اس دن کا خیال رہیے جب سورج بالکل سر پر ہوگا اور قیامت قائم ہوگی، جب ہمارے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سلوک کیا کریں گے، پتہ نہیں جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، پتہ نہیں پل صراط کے پل پہ کیا ہوگا۔ ان ساری ٹینشنوں کا، ان ساری باتوں کا، ان سارے خیالات کا ایک گمان کیجئے کہ اگر ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ اگر ہمارا نامہ مال ہمیں رائٹ ہینڈ میں مل گیا تو موجیں ہو جائیں گی۔ استغفار پڑھے، اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے، دنیاوی زندگی بھی بچائے اور آخرت کی زندگی بھی بچائے، اور اپنے رب کو بھی راضی کرے درود شریف اور استغفار کا سہارا لے کر۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے، جن کو مالی پریشانی ہے، جو غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کی غم کو بھی دور کرے، ان کی مالی پریشانی کو بھی دور کرے، جن کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور سعادت مند رشتہ نصیب فرمائے۔ اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔